نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ کچھ عرصہ سے قادیانی مذہب میں موجود کچھ لڑکیوں نے علم بغاوت بلند کیا اور قادیانیت کی طرف سے ملنے والے وہ حیا سوز مظالم انہوں نے برسر عام لوگوں کو بتانے شروع کر دیے۔ قادیانی مذہب کا یہ کوئی آج کا المیہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ شاید یہ اچانک سانحہ ہے۔ قادیانی مذہب کی بنیاد ہی اخلاق سوزی اور بے حیائی کے ان اصولوں پہ رکھی گئی کہ جن کو سوسائٹی کے اندر کسی بھی طرح پذیرائی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے محترم دوست جناب پروفیسر متین خالد صاحب حافظہ اللہ نے قادیانی مذہب سے تشکیل پانے والی پوری سوسائٹی کو کاما سوترا سوسائٹی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ لفظ اگرچہ ثقیل ہے، لیکن جو لوگ قادیانیوں کے اخلاقی اعمال سے، ان کے اخلاق سے، ان کی نجی زندگی سے واقف ہیں، بالخصوص جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا، اس کی جو سیرت ہے، جو اس کا جو بھی کردار ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کے لیے یہ بات عجیب نہیں بلکہ بالکل قرین حقیقت لگتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی اگر اپنی زندگی کو دیکھا جائے اور اس میں جو اس نے اخلاق کا دامن چھوڑا اور انتہا درجے کے حیا سوز کارنامے سر انجام دیے، اس کے بعد ندا چودھری کا واویلا کرنا اور اسی طرح ان تمام لڑکیوں کا جو قادیانی مربیوں اور اپنے مذہب کے پیشواؤں کے ہاتھوں اپنی عصمت جیسا جوہر کھو بیٹھی ہیں، ان کا یوں شور مچانا یہ بالکل ایک عام سی بات محسوس ہوتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی جس نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک نئی نبوت کی، خود ساختہ نبوت کی داغ بیل ڈالی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اس شخص کے اگر نجی زندگی اور کردار پر ہم جائیں تو اس نے بالخصوص جو محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کا مسئلہ تھا اور وہاں پر اس نے جس طرح اپنی پیرانہ سالی کے باوجود ایک کم عمر لڑکی کے لیے جس حد تک وہ گر سکتا تھا، شاید تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قادیانی لٹریچر آج بھی چیخ چیخ کر ان دنوں مرزا قادیانی کی بے تابی اور بے چینی کو بیان کر رہا ہے کہ جو اس کو بڑھاپے میں محمدی بیگم کا عشق لاحق ہوا تھا، لیکن اس کے والدین نے انتہائی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے مرزا قادیانی کے تمام الہامات اور تمام عشق و معشوقی کے چکروں کو ناکام بنا دیا تھا۔ لیکن بحیثیت انسان غلطی کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ان تمام بے حیائی کے مناظر کو اور ان تمام غلط حرکات کو ساتھ ساتھ آسمان سے الہامات کی سرند جواز فراہم کر دی جائے۔ قادیانیوں نے اپنی ہر بے حیائی کے اوپر خدائی الہام کی سند لگا کر اس خدا کی بستی میں بگاڑ پیدا کیا اور فتنہ و فساد برپا کیا۔ ان کا لٹریچر ان واقعات سے، ان باتوں سے بھرا ہوا ہے کہ جن میں مرزا غلام قادیانی اور اس کی امت انتہائی گھٹیا اور گھنونے جرائم میں ملوث ہیں۔ ہمارا اگر صرف مسئلہ ندا چودھری کا ہوتا تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، پوری قادیانیت خود اس پہ بہت اچھے ڈسکس کر رہی ہے، اور قادیانی رائل فیملی کے ستائے ہوئے بچے اور بچیاں خود اپنے پاؤں پہ، اپنے مذہب کے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس پر ہمیں تبصرے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ایک اور ایسی ظالم حقیقت یا تلخ حقیقت کہیے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ قادیانی مذہب سے، ان کے مظالم سے تنگ آنے والے بچے اور بچیاں بجائے اس کے کہ دوبارہ توبہ کر کے اسلام کے دامن میں آ جائیں، قادیانیت نے ان کو ایسی ترتیب سے، ایسی ان کی تربیت کی ہے کہ وہ بجائے اسلام میں واپس آنے کے وہ ایک اور کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ تمام بچیاں جو کہ قادیانی مربیوں کی ہوسناکیوں کا شکار ہوئی ہیں، جن میں عفاف اظہر اور اجالا اور اس طرح کی ندرت احمد اور ندا چودھری اور بھی کئی نام ہیں، انہوں نے بجائے اسلام میں دوبارہ واپس آنے کے قادیانی مظالم سے بغاوت کر کے بھی انہوں نے ایک نئے کفر کو اختیار کیا۔ وہ کفر کیا ہے؟ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کا انکار شروع کر دیا،
انبیاء کا انکار کیا، اس سے بڑھ کر وہ ایک کفر سے نکل کر اس سے بھی بدتر کفر میں جا گری۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی اصل مقصود قادیانیت کی تربیت کا تھا کہ لوگوں کو اسلام سے نکالا جائے، اسلامی تعلیمات سے نکالا جائے، پھر اس کے بعد وہ جہنم کے جس گڑھے کا بھی انتخاب کریں، جہنم کے جس شعبے میں بھی چلے جائیں، اس سے قادیانیت کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو قادیان سے بظاہر باغی ہوئے، ان میں سے جیسے شیخ راحیل ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت کم ہیں کہ جو اسلام میں واپس آئے، بلکہ انہوں نے ایک کفر سے نکل کر اگلے کفر کو اختیار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیت کے کفر میں اور دنیا کے دوسرے کفروں میں ایک بنیادی فرق ہے کہ دنیا کا دوسرا کفر دل کے اوپر جمتا ہے، لیکن جب حق آ جائے تو پھر وہ دل سے بالکل نکل جاتا ہے، اور اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انسان کے دل و دماغ کو جو ہے وہ راہ راست مہیا کرتا ہے، اور وہ 100% اخلاص کے ساتھ اہل اسلام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن قادیانیت وہ ایسا جڑوں والا کفر ہے کہ اگر ایک جڑ نکالو نیچے سے اور جڑ نکل آئے گی۔ اگر کم از کم قادیانیت کا کفر ان کے دل و دماغ سے نکل بھی جائے تو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طرح دیگر علماء سے نفرت کے معاملے میں، اور جو ہے وہ امت مسلمہ سے بدگمانی کے معاملے میں، احادیث کی بے وقتی کے معاملے میں، ان کے کفر کے جراثیم مرتے مرتے جو ہے وہ آخر دم تک انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب اگر ہم قادیانیت کو قادیانیوں ہی کی زبان میں سمجھانا چاہیں تو ہم قادیانیوں سے درخواست کریں گے کہ ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کو آپ دیانتداری سے قادیانی بچے اور بچیاں پڑھ لیں تو ابھی بھی ان کی عزتیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ ان کو قادیانیت کے راسپوٹینوں کا اور ان جنسی پلیئروں کا اور جنسی جمناسٹک کے کاریگروں کا جو اصل چہرہ سامنے آنے کے بعد ان کے لیے اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ بالخصوص ہمارے یہ متین خالد صاحب نے یہ قادیانیت کی عریاں تصویریں یہ کتاب لکھی، اور اس میں کوئی بات بھی بغیر حوالے کے نہیں لکھی۔ آپ یہ کتاب لیں اور پھر آپ اپنی ان کتابوں میں جن کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں، جیسے یہ مجموعہ اشتہارات ہے، روحانی خزائن ہے، اور بھی ان کی ساری کتب کے حوالے سے جو لٹریچر لکھا گیا، تو سب میں وہ باتیں موجود ہیں۔ قادیانی لٹریچر کو پڑھ کر اگر انسان حقیقت کو پانا چاہے تو قادیانیت کی وہ مکروہ شکل کھل کر سامنے آتی ہے جسے کاما سوترا سوسائٹی کہا جا سکتا ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ شفیق مرزا نے جو قادیانیوں کے اندر رہ کر قادیانی ہی تھے، لیکن ان کی کرتوتوں کو دیکھ کر اس نے کتاب شہر صدوم لکھی۔ اس کتاب میں چناب نگر جس کو یہ ربوہ کہتے ہیں، اس میں کیا کیا جنسی گل کھلائے جاتے ہیں، کیسے بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، کیسے نوجوان خوبرو لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں ان کے جامعہ احمدیہ میں کی جاتی ہیں، پوری ڈیٹیل قادیانیوں کی اس کتاب شہر صدوم میں موجود ہے۔ تو یہ چیزیں نئی تو نہیں تھیں۔ کیا قادیانی بچیوں نے لٹریچروں کو نہیں پڑھا، ان کتابوں کو، اس لٹریچر کو نہیں پڑھا؟ اگر انہوں نے اس لٹریچر کو پڑھا اور پڑھ کر پھر اپنے لیے غلط راہ کا انتخاب کیا تو پھر یہ خاسرت دنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان کیا ہے۔ لیکن اگر ان کو نہیں پتہ تھا تو خدا را اب اپنے لٹریچر کو دیکھ لیں، قادیانی مربیوں کے اخلاق اور کردار کو دیکھ لیں، ان کے خلیفہ کی اپنی جماعت کے ان بھیڑیوں کے سامنے اخلاقی بے بسی اور خود خلیفہ کا جو ذاتی کریکٹر ہے اس پہ اگر نظر ڈال لیں تو یہ وہ بدبخت طبقہ ہے جو خدا کے نام پہ خدا کی زمین پہ فساد برپا کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے واپس آئیں، اور وہ تمام قادیانی بچیاں کہ جنہوں نے قادیانیت کے مظالم سے، ان کی جو ہے وہ چیرہ دستیوں سے، ان کی دست درازیوں سے تنگ آ کر قادیانیت کو چھوڑا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ خدا را آپ واپس آئیں اور دین اسلام کو سمجھیں، اس سے آگے کسی اور کفر میں نہ جائیں، جیسا کہ بہت سی بچیاں اس وقت قادیانیت کے ظلم سے تنگ آ کر قادیانیت کو تو خیر آباد کہہ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تمام مذہبی سیٹ اپ سے ہی وہ الگ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ملحد اور اس سے بڑھ کر خدا کے وجود کی منکر، قیامت کی منکر بنتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت ہمارے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب حافظہ اللہ سے جب ہم نے اس موضوع پر مشاورت کی تو انہوں نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، قادیانیت کا اصل مقصد بھی تو یہی ہے کہ لوگ اسلام سے نکل جائیں، پھر جائیں جہنم میں، قادیانی رہیں، کوئی اور مذہب اختیار کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، ان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ اسلام کے جو دامن رحمت سے نکل جائیں۔
اور یہ جو بچیاں نکلی ہیں قادیانیت سے، یقیناً یہ وہی المیہ ہے، وہی ان کی تمنا ہے قادیانیوں کی، جو اب پوری ہو رہی ہے کہ وہ اسلام سے نکل کر الحاد کی گود میں گرتی چلی جا رہی ہیں، اسلام سے نکل کر خدا اور خدا کے رسول اور تمام آسمانی مذہبی سیٹ اپ سے باغی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا را ہماری وہ سب بہنیں اپنی آخرت کی فکر کریں اور اتنی ضد میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار نہ کریں، بلکہ واپس آئیں اور اسلام کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اگر ان کی دنیا لٹ گئی ہے تو اسلام میں واپس آنے سے انشاءاللہ ان کی آخرت بچ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔